میں مثال دے رہا ہوں جس طرح کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے آپ نے کسے صوبے کا گورنر بنایا اور صوبے کا گورنر بنا چڑیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے اپنے وقت کے اندر ایک صوبے کا گورنر بنایا. اور پھر وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مال غنیمت بہت زیادہ آیا کسی سیڈ کو. حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا کہ تسی اس طرح کرو کہ جڑے غریب آدمی ہیں نا، غریب آدمی انہوں نے ایک لسٹ بنا کے دیو تاکہ مال غنیمت غریباں دے اوتے تقسیم کر دیتا جائے. اور جدوں لسٹ بنائی گئی، غریباں دی لسٹ بنائی گئی تو اس لسٹ دے اندر سب تو پہلا نام جڑا سی وہ گورنر صاحب دا سی. یعنی ان دا غریب اس وقت پیسے نہیں سی ویکھیا جانا، صرف ویکھیا جانا سی ایک قرآن دا علم کتنا رکھتا ہے، حدیث کو کتنا جانتا ہے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و قدم تے کتنا چلتا ہے، حضور دے فرمان تے کتنا چلتا ہے. جیڑا سب تو زیادہ پرہیزگار متقی تے عالم دین ہونا سی وہی وقت دا خلیفہ تے گورنر بنتا رہنا سی. اور یہ وقت گزرتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گئے، آپ دا ایک شعبہ ہونا سی جناب، وقتاً فوقتاً آپ چکر لاندے رہتے سن کسی نہ کسی علاقے دا کہ مسجد دے جا کے ممبر رسول دے بیٹھ کے آپ بیان فرما دے ہوتے سن. یہ میں فرق دس رہا کہ انج دے آئے نے خلیفہ ریاست مدینہ نو سنبھالن والے جدو آنا تو جناب جی مسجد اندر بیٹھ کے تو لوگوں کو جمع کر کے تو انہوں نے خطاب کرنا. ہوں تو خیر بادشاہ ساڑھے جڑے نے مسجدوں کے خلاف نے، دین دے خلاف، مدارس دے خلاف، لیکن وہ جڑے مسلمان دے سن یہ نا مسلمانوں دے جڑے خلیفہ دے امیر دے بادشاہ ہوندے سن نا انہوں کا یہ طریقہ کار ہونا سی. آپ آئے مسجد اندر جناب جی آپ نے خطاب فرمایا کہ لوگوں کو پوچھا یار دسو تمہیں کوئی شکایت ہے اس وزیر دے کول؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے جی حضور سان شکایت ہے. اور شکایت ایک بھی نہیں 4 شکایتیں نے سان، شکایت ایک بھی نہیں سانو 4 شکایتیں نے انہوں نے کول. آپ نے پوچھا کہڑی شکایتیں؟ سب تو پہلی گل انہوں لوگوں نے یہ کی تھی کہ حضور جدو یہ نویں آئے سن نا تے صبح دی نماز خود پڑھا دے سن تے پڑھا کے تے بیٹھ جاندے سن تے لوگوں کو پوچھ دے سن یار تھوڑا کوئی تنگی تا نہیں، کوئی مشکل تا نہیں، کوئی مسئلہ مسائل تا نہیں، ہر مسئلہ حل کر دے سن. تے حضور ہوں جو وقت گزر گیا ہوں صبح دے ٹائم سانو مسجد وچ نہیں ملتے. ہوں یاد رکھیے گا وقت دا گورنر ہو کے تو صبح دی نماز خود پڑھا دے سن کہ ہوں وہ نے کہ جنہوں نے سورت اخلاص ہی نہیں آتی اور دین دے فرائض کا پتہ بھی کوئی نہیں، دین دے ارکان کا پتہ بھی کوئی نہیں. میں شرط یہ گل کر رہا کسی نے نماز ہی نہیں آتی ہونی، جتنے بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے نماز ہی نہیں آتی ہونی، لیکن ہے کہ انگریزاں دے تلوے چٹ لیں تا کر کے اسلام دی مخالفت کرتے اٹھ کھلوتے. اور او گورنر صبح ٹائم آ کے مسجد اندر نماز پڑھانی کہ لوگوں نے مسئلے مسائل حل کرنے دے پوچھنا بھی یار ہے خیر ہے تھوڑا کوئی دکھ تکلیف تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کوئی سوال ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے دسو. لیکن وقت گزرتا گیا تو لوگ حضرت عمر فاروق نے شکایت کر رہے سن حضور پہلے صبح ملتے سن حضرت سعید بن عامر تے ہن نہیں ملتے. آپ تو پوچھے آپ سامنے بیٹھے سن، ہوں تو وزیروں کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا.
اس دن سامنے بیٹھے سن ایک جناب جی کیونکہ وہ لوگ آزاد سن اسی غلام تے غلام دا ہمیشہ کام ہی ہوتا ہے تھلے ہو کے رہنا یہ غلام دا کام ہے لیکن جڑا آزاد ہوئے وہ آزاد وہ تھلے نہیں رہتا ہمیشہ جو حق اور سچ گل ہوئے ہمیشہ منہ دے کر چلتا ہے جڑے لوگ سن نا ایک بندے نے یہ شکایت کی تھی حضرت عمر فاروق جن نال سامنے بیٹھے سن گورنر صاحب حضرت عمر فاروق نے پوچھا دسو یہ جواب دیو لوگ شکایت کر رہے ہیں تسی روزانہ صبح کی نماز پڑھا کے بیٹھتے سی لوگوں نے مسئلے مسائل حل کرتے سی ہن کیوں نہیں کرتے ہن کیوں نہیں بیٹھ دیا جناب حضرت سعید بن عامر نے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ حضور میری بیوی 30 سال میری خدمت کرتی رہی ہے 30 سال ہوں میری بیوی ہو گئی بیمار میں تا کر کے صبح دی نماز پڑھا کے اتنے بیٹھ نہیں سکتا جو میں گھر جانا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں گھر جا کے گھر دا جھاڑو بھی دینا اودے کپڑے بھی دھونا تے جناب جی سالن روٹی بھی پکانا پکا کے بچوں کو بھی کھلانا تے انہوں بھی کھلانا تا کر کے صبح دے ٹائم میں اتنے نہیں بیٹھ سکتا میں گھر جا کے یہ کام کرنے انہوں نے وقت گورنر کہہ دیا ہوں توجہ کرنی ہے تو ذرا سوچنا ہے کہ سارے مسلمانوں کے جڑے گورنر سن تے اج دے جڑے انگریزوں کے گورنر نے فرق ویکھ اتنا فرق ہے گل کڑوی تو نہیں لگ رہی یہ لگ نہیں رہی تو پھر اچھی بولو سبحان اللہ ہاں یہ لگتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہڑے میں گانے لینے نے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ توجہ جدو یہ پہلی شکایت دا جواب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا تو لوگ حیران ہوئے ہوئے ہر وقت دا گورنر ہو کے یہ گھر دے برتن دھونے تے جھاڑو دینا تے روٹی پکانی تے اٹا ملنا تے جناب جی سہ کام کرنے گھر دے حضرت عمر فاروق نے فرمایا جواب سن لیا نے جی سن لیا جی ٹھیک ہے حضور آ گیا سارے کو دوسرا سوال بندے نے اٹھایا جناب جی یہ پہلے رات نو ہی ملتے سن تے دن نو ہی ملتے سن ہن یہ ہے یہ رات نو نہیں ملتے صرف دن نو ملتے ہیں ہوں یہاں کے نال رات نو ملاقات نہیں ہو سکتی صرف دن نو ملاقات ہوگی حضرت عمر فاروق نے پوچھا جی دوسری شکایت ہے ہوں رات کو تسی ملاقات کیوں نہیں کرتے لوگوں ہوں تو بادشاہ ہو وزیر تے وزیر رہ گئے وزیراں دے چہرے چمچے بھی ججا تک 10 بجے آن گے تے 4 بجے چھٹی غریب رلدے فیصلہ ایک گل دا ہے ایک مرلے دا ہے تے چل رہی ہے جناب جی 40 سال تک وقت ہی گیا دولت ہی گئی زندگی برباد ہوئی سب کچھ ختم فیصلہ 40 سال بعد بھی نہیں ہویا دوسری عدالت کی اپیل ہو گئی یہی سوال حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں ہوں رات تو تسی کیوں نہیں ملتے یار گل تو ٹھیک ہے جہاں ٹیکس عوام دے ٹیکس سے پلتا ہوئے جس دے بچے بھی عوام دے ٹیکس سے پلتے ہوئے انہوں کی جرات ہے کو وقت سکون دے نال دے ایسیاں تھلے گزارے وہ تے آوے عوام دے اندر جی میں عوام خود گرمی دے وچے وہ بھی کھلو کے گل سنے لیکن فرق ہے انہاں دی تربیت انگریز دی تعلیم نے کی تھی انہاں دی تربیت حضور دے قرآن نے فرمائی سی فرق تے ہے زمین و آسمان دا حضرت عمر فاروق نے پوچھا جی ہوں رات کو ملاقات تھوڑی کیوں نہیں ہوتی آپ دی اکھاں دی جتلو آ گئے آپ نے فرمایا سرکار میں رات کو ملاقات اس واسطے نہ کر سکتا 40 سال میری زندگی اندھیرے دے وچ گزری ہے تے حضور حضرت عمر فاروق دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں یا خلیفۃ المسلمین میں رات دا وقت نہ دن دا وقت لوگوں کو دینا تے رات نو پوری رات جاگ کے تے اپنی داڑھی پھڑ کے سفید تے رب دی بارگاہ چ روندا رہنا مولا میری پچھلی 40 سال زندگی دے گناہاں نو معاف فرما رات نو رب دی بارگاہ جاگنا تے دن نو لوگوں دے مسائل حل کرنے اندازہ کر سکتے ہو سوندے کس ٹائم ہونے
انہوں نے کھانا کس ٹائم ہونا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یا میری گل سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ گلا اچیا نے اچیا جا رہی ہیں ذہن کو، ذہن ہی کہ بیٹھ رہی کوئی نا کہ گل اچھی جا رہی ہے۔ یہ دوسری شکایت۔ تیسری شکایت پھر لوگوں نے کی تھی، حضور پہلے جب نویں نویں آئے سن یہ پورا ہفتہ لگاتار ملاقات کرتے سن ہر بندے کے نال، تے سرکار ہوں یہ جناب جی ہفتے دے ایک دن ایسا آنا جڑا چھٹی کرتے ہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے لوگوں کے نال، بڑے صاحب مسئلہ بن جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جی یہ تیسری شکایت آ رہی ہے، ہفتے دن وہ دن تسی چھٹی کیوں کی دی ہے؟ پہلے پورا ہفتہ لوگوں کے نال ملاقات کرتے سی، اس تیسرے سوال کا جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے رہے ہیں کہ یا خلیفۃ المسلمین، میرے نبی دے دوسرے خلیفہ، میں غریب آدمی ہوں، گورنر کہہ رہی ہے میں غریب ہوں۔ یاد رکھیے گا میں پہلے بھی گل سنا چکا کہ حضرت عمر فاروق نے غریباں واسطے پیغام بھیجا سی کہ جناب جی فنڈ آیا ہے، غریباں دی لسٹ بنا کے دیو تاکہ مال تقسیم کر دیتا جاوے، تو جدو غریباں دی لسٹ بنے گی سب تو پہلا نام اس گورنر دا سی، اس لسٹ دے کہ آپ فرما رہے ہیں سرکار میں غریب ہوں، میرے کپڑیاں دا صرف ایک سوٹ ہے، کپڑیاں دا صرف ایک سوٹ ہے، تو ہوں دے گورنر تے لینڈ کلوزر دے جناب جی بیٹھتے ہیں، تے گھراں نوں ویکھیا جائے تے چار چار مربیاں دے اندر انہاں دی کوٹھیاں نے، تے جنہاں دے کتے بھی دودھ پیندے ہوندے نے، غریباں دے بال فاقیاں نال مر جاویں، انہاں دے کتے بھی دودھ پیندے ہوندے نے، تے او گورنر لوگ چوپڑیاں روٹیاں کھاندے سن تے انہاں نوں سکیاں بھی نہیں سن ملدیاں، تاوی رب دا شکر ادا کرتے سن، مولا نبی دا دین تے عطا فرمایا ہے نا، اس وقت کے کیڑی نعمت ہے سرکار۔ تے عرض کر رہے ہیں سرکار میں غریب آدمی ہوں، میرا ایک سوٹ ہے کپڑے میں، میں وہ پورا ہفتہ وہ سوٹ پائی رکھنا، ایک دن چھٹی اس واسطے کرنا کہ میرا دوسرا سوٹ کوئی نہیں، میں اپنی بیوی دی ایک چادر ہے وہ منج بن کے تے وہ پا کے تے گھر دے وچ بیٹھ جانا، تے میں اپنے سوٹ نو دھو کے سکنے رکھنا، تے میرا سارا دن انج گزرتا ہے سرکار، میرا سوٹ ہی کہ جدو میرا سوٹ سک جاندے پھر پا کے میں باہر آ جانا، لوگوں دی گلاں میں سننا وا، انہاں دے سوال یہ حل کرنا وا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یارو سن لیا نے تیسرا جواب؟ جی سرکار مطمئن ہو گئے۔ پھر ایک بندے نے چوتھا سوال کیتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہ حضور چوتھی شکایت اس گورنر دی ساڈے کو لے لے، یہ کدی کدی یہ ہوتا ہے کہ روندے روندے بے ہوش ہو جانے تے ساڈا کوئی مسئلہ بن جاوے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بے ہوش ہو جانے نے، شاید کوئی بیمار نے یا مریض نے یا کوئی مرض ہے ایسی انہوں نے، کدی ایسا نہ ہوئے کہ کوئی بڑا مسئلہ عوام نو بن جائے تو سرکار ہونا تو پہلے بھی ہوش ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا جی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینے حضور حضرت عمر فاروق نے یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، میں تمہیں پہلے دسیا میری 40 سال کی عمر دے اندر میں کلمہ پڑھیا ہے، 40 سال کی عمر دے اندر میں کلمہ پڑھیا ہے، تے 40 سال پہلے میرا گناہاں دے سمندر دے ڈوبا گزرا ہے، تو سرکار میں جس نے جہنم دی اگ یاد آندی ہے نا تو میں اپنا ہوش نہیں رہتا، میں تا کر کے بے ہوش ہو جانا، میں کوئی بیماری کوئی نہیں، میں کوئی بیماری کوئی نہیں۔ یار وہ گورنر تے آخرت انہیں خیال رکھے تے اج دا انہوں تے اپنی عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، نشہ پی کے اپنے محلے بھی عزت بھاوے کلمہ جڑتی پھر دی تے انہیں عوام دا کی خیال کرنا، اس ریاست کا کی خیال کرنا، یہ فرق ہے جناب جی مومن مسلمانوں کے بادشاہوں دا اور انگریزوں کے بادشاہوں دا، یہ فرق ہے۔ جنہوں نے قرآن تو تربیت ملی ہے وہ عوام واسطے ایک رحمت سن، تو جنہوں نے انگریز کی تعلیم تو تربیت ملی ہے وہ عوام واسطے ایک زحمت عذاب بن گئے۔ جناب جی رب پناہ دے
ورنہ جنہیں رب دے دین نو پڑھیا ہے نبی دے فرمان تے عمل کیتا ہے او جناب جی جدو دنیا دے ہوتے امیر بنیا یا گورنر بنیا ہے تے سراپا عوام واسے رحمت بن گیا ہے یہ بادشاہ انہاں تے جناب جی اساڈے نال تاں کر کے جناب آج کی ہویا بادشاہ نشے دے وچ کشمیر لٹ گیا وزیر اعظم نشے دے وچ فلسطین لٹ گیا وزیر اعظم نشے دے وچ برما